بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم مرکب اضافی کے بارے میں پڑھیں گے۔ مرکب اضافی دو الفاظ کا ایسا مجموعہ جس میں ایک اسم کو دوسرے کے ساتھ نسبت ہو، مثلا اللہ کی کتاب، اللہ کا رسول، استانی کا لڑکا۔ اردو میں عام طور پر دونوں اسماء کے درمیان کا، کی، کے وغیرہ آتا ہے۔ مرکب اضافی کے دو حصے ہیں، نمبر 1 مضاف اور نمبر 2 مضاف الیہ۔ جس اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ نسبت ہو وہ مضاف کہلاتا ہے۔ مثلا اللہ کی کتاب میں کتاب مضاف ہے۔ اردو میں کا، کی، کے بعد میں آنے والا اسم مضاف ہوگا۔ مضاف الیہ جس اسم کی طرف نسبت ہو وہ مضاف الیہ کہلاتا ہے۔ اللہ کی کتاب میں لفظ اللہ مضاف الیہ ہے۔ اردو میں کا، کی، کے سے پہلے آنے والا اسم مضاف الیہ ہوگا۔ اردو مرکب اضافی کا عربی میں ترجمہ کرنا ہو تو مضاف کے الگ قواعد ہیں اور مضاف الیہ کے الگ سے قواعد ہیں۔ مرکب اضافی کا پہلا قاعدہ یہ ہے کہ مرکب اضافی میں مضاف پہلے ہوتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے۔ اردو میں یہ ترتیب اس کے الٹ ہوتی ہے۔ اردو میں مضاف الیہ پہلے ہوتا ہے اور مضاف بعد میں آتا ہے، لیکن عربی میں مضاف پہلے ہوتا ہے اور مضاف الیہ کا ترجمہ بعد میں کیا جائے گا۔ جہاں تک مضاف کے قواعد کا تعلق ہے، عام طور پر مضاف حالت رفع میں ہوگا اور مضاف الف لام کے بغیر ہوگا۔ مزید مضاف کا اعراب ہلکا ہوگا۔ اعراب کا ہلکا ہونے سے مراد یہ ہے کہ مضاف کے آخر میں اگر تنوین ہوگی تو تنوین میں سے ایک حرکت کو ہٹا دیا جائے گا۔ اگر کوئی تثنیہ یا جمع کا اسم مضاف بن کر آئے تو تثنیہ اور جمع کے آخر میں موجود نون کو ہٹا دیا جائے گا۔ مضاف کے قواعد کیا ہیں؟ مضاف عام طور پر حالت رفع میں ہوگا، مضاف پر الف لام داخل نہیں ہوگا، مضاف الف لام کے بغیر ہوگا اور مضاف کا اعراب ہلکا ہوگا۔ مضاف کے آخر میں اگر تنوین ہے، تنوین کی حرکات میں سے ایک حرکت کو ہٹا دیا جائے گا۔ تثنیہ اور جمع کے اسماء کے آخر میں موجود نون حذف کر دیا جائے گا۔ جہاں تک مضاف الیہ کے قواعد کا تعلق ہے، مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا۔ اب ہم مرکب اضافی کی تراکیب کا عربی میں ترجمہ کرنا سیکھتے ہیں۔ اردو کی مرکب اضافی کی ترکیب ہے اللہ کی کتاب۔ اس میں کتاب مضاف ہے اور اللہ مضاف الیہ ہے۔ میں مرکب اضافی میں مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں آئے گا۔ کتاب اس میں مضاف ہے جو کہ پہلے آئے گا اور اللہ مضاف الیہ ہے، یہ بعد میں آئے گا۔ کتاب اور اللہ پر مرکب اضافی کے قواعد لاگو کریں۔ کتاب مضاف ہے، مضاف کا اعراب ہلکا کریں، اس کے آخر میں موجود دو پیش میں سے ایک حرکت کو ہٹا دیں تو یہ لفظ بن جائے گا کتابو، اور اللہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ حالت جر میں ہوتا ہے تو یہ مرکب بن جائے گا کتاب اللہ۔ مرکب اضافی کی اگلی ترکیب ہے اللہ کی نعمت۔ اس ترکیب میں اللہ مضاف الیہ ہے اور نعمت مضاف ہے، کیونکہ جب ہم مرکب اضافی کا اردو سے عربی میں ترجمہ کرتے ہیں
تو پہلے مضاف کی عربی آتی ہے، اس کے بعد مضاف علیہ کی عربی آتی ہے۔ نعمت کی عربی ہوتی ہے نعمتن، نعمتن پر مضاف کے قواعد لاگو کریں تو مضاف کا اعراب ہلکا کریں، نعمتن کی آخری تنوین میں سے ایک حرکت کو ختم کر دیں، اس کا اعراب ہلکا ہو جائے گا، اور اللہ کو حالت جر میں تبدیل کر دیں تو یہ ترکیب بن جائے گی نعمت اللہ۔ اسی طرح سے اگلا مرکب اضافی ہے ایمان کی روشنی۔ مرکب اضافی کی اس ترکیب میں ایمان مضاف علیہ ہے اور روشنی یہ مضاف ہے۔ جب ہم اس ترکیب کا عربی میں ترجمہ کریں گے تو روشنی کی عربی پہلے آئے گی اور ایمان کی عربی بعد میں آئے گی۔ روشنی کی عربی ہوتی ہے نورن اور ایمان کی عربی ہوتی ہے الایمان۔ نورن پر مضاف کے قواعد لاگو کریں تو اس کا اعراب ہلکا ہوگا اور اس کے شروع میں الف لام نہیں آئے گا۔ نورن کا اعراب ہلکا کریں تو نورن کے آخر میں موجود تنوین کی حرکات میں سے ایک حرکت کو ختم کر دیں تو یہ لفظ بن جائے گا نورو۔ الایمان یہ مضاف علیہ ہے، کیونکہ مضاف علیہ حالت جر میں ہوتا ہے اسی لیے الایمان حالت جر میں ہوگا، الایمان کی حالت جر ہوگی الایمانی۔ ایمان کی روشنی اس کی عربی ہوگی نور الایمانی۔ مرکب اضافی کی اگلی ترکیب ہے مسجد کے دو دروازے۔ مرکب اضافی کی اس ترکیب میں مسجد مضاف علیہ ہے اور دو دروازے یہ مضاف ہے۔ دو دروازے کی عربی ہوگی بابانی اور مسجد کی عربی ہوگی المسجد۔ بابانی پر مضاف کے قواعد لاگو کریں، مضاف کا اعراب ہلکا ہوگا، بابانی کا آخری نون ہٹا دیں تو اس کا اعراب ہلکا ہو جائے گا تو یہ لفظ بنے گا بابا۔ اور المسجد یہ مضاف علیہ ہے، اسی وجہ سے یہ حالت جر میں ہوگا۔ مسجد کے دو دروازے اس کی عربی ہوگی باب المسجدی۔ مرکب اضافی کی مزید تراکیب ہیں قرآن کی سمجھ۔ اس ترکیب میں قرآن مضاف علیہ ہے اور سمجھ مضاف ہے، اس پر مضاف اور مضاف علیہ کے قواعد لاگو کریں تو یہ ترکیب بنے گی فہم القرآنی۔ اسی طرح سے مرکب اضافی کی اگلی ترکیب ہے احسان کا بدلہ۔ اس ترکیب میں بدلہ کی عربی پہلے ہوگی اور احسان کی عربی بعد میں آئے گی۔ ان پر مرکب اضافی کے قواعد لاگو کریں تو احسان کا بدلہ اس کی عربی ہو جائے گی جزاء الاحسانی۔ اگلی ترکیب ہوگی اللہ کا ذکر، اس کی عربی ہوگی ذکر اللہ۔ اگلا مرکب اضافی ہے اللہ کا خوف، اس کی عربی ہوگی مخافۃ اللہ۔ آخرت کا ثواب، اس کی عربی ہوگی ثواب الآخرتی۔ اللہ کی مدد، اس کی عربی ہوگی نصر اللہ۔ اب ہم سیکھتے ہیں کسی مرکب اضافی کی عربی کی ترکیب کا اردو میں ترجمہ کس طرح سے کیا جائے گا۔ مرکب اضافی کی ترکیب ہے رسول اللہ۔ یہ ایک مرکب اضافی کی ترکیب ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کا پہلا اسم جو ہے وہ الف لام کے بغیر ہے اور اس کے آخر میں تنوین نہیں ہے، صرف ایک حرکت ہے، اور دوسرا اسم حالت جر میں ہے، لہٰذا یہ مرکب اضافی ہے۔ اس کا جب ہم اردو میں ترجمہ کریں گے دوسرے اسم کا ترجمہ پہلے ہوگا اور پہلے اسم کا ترجمہ بعد میں آئے گا۔ رسول اللہ، اس کا ترجمہ ہوگا اللہ کے رسول۔ مرکب اضافی کی عربی کی اگلی ترکیب ہے حیات الدنیا، اس کا اردو میں ترجمہ ہوگا دنیا کی زندگی۔ اس کے بعد اگلی مرکب اضافی کی ترکیب ہے صبغۃ اللہ، اس کا پہلا اسم صبغۃ ہے جس کا اعراب بھی ہلکا ہے اور اس کے شروع میں الف لام بھی نہیں ہے،
اور دوسرا اسم اللہ ہے جو کہ حالت جر میں ہے، اس لیے ہم یہ مانیں گے کہ یہ مرکب اضافی ہے۔ جب ہم اس کا اردو میں ترجمہ کریں گے، دوسرے اسم کا ترجمہ پہلے کیا جائے گا اور پہلے اسم کا ترجمہ بعد میں کیا جائے گا۔ اس کا ترجمہ ہوگا اللہ کا رنگ۔ اگلی ترکیب ہے لحم البقرتی۔ اس کا پہلا اسم الف لام کے بغیر ہے اور اس کا اعراب ہلکا ہے، دوسرا اسم حالت جر میں ہے، اس کا ترجمہ ہوگا گائے کا گوشت۔ ابواب السمائی، اس کا ترجمہ ہوگا آسمان کے دروازے۔ حبل اللہ، اللہ کی رسی۔ مرکب اضافی میں اگر مضاف جمع مذکر یا تثنیہ ہو، مضاف کے آخر میں موجود آخری نون کو ہٹا دیا جائے گا۔ مثلا آدم کے بیٹے، اس ترکیب میں آدم مضاف علیہ ہے اور بیٹے مضاف ہے، کیونکہ عربی میں مضاف کی عربی پہلے کی جاتی ہے اور مضاف علیہ کی عربی بعد میں کی جاتی ہے۔ آدم کے بیٹے، اس کی عربی ہوگی، بیٹے کی عربی ہوتی ہے بنونا اور آدم آدم ہوگا۔ اس پر مرکب اضافی کے قواعد لاگو کریں تو بنونا کا آخری نون ہٹ جائے گا، کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، اس لیے اس کی حالت جر ہوگی آدمہ۔ آدم کے بیٹے، اس کی عربی ہوگی بنو آدمہ۔ اسی طرح سے اسرائیل کے بیٹے، اس کی عربی ہوگی بنو اسرائیل۔ مکہ کے مسلمان، یہاں پر مسلمان جمع ہے، مسلمان کی عربی ہوگی مسلمون اور مکہ کی عربی ہوگی مکہ۔ ان دونوں اسماء پر مرکب اضافی کے قواعد لاگو کریں، مسلمون کا آخری نون ہٹ جائے گا، مکہ یہ حالت جر میں ہو جائے گا، یہ غیر منصرف ہونے کی وجہ سے اس کی حالت جر ہوگی مکہ۔ مکہ کے مسلمان، اس کی عربی ہوگی مسلمو مکہ۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق کو ہم ختم کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے مرکب اضافی کی تعریف، مرکب اضافی کے حصے مضاف، مضاف علیہ اور مرکب اضافی کا عربی سے اردو میں ترجمہ کرنا اور مرکب اضافی کا اردو سے عربی میں ترجمہ کرنا سیکھا۔ مضاف کے قواعد کیا ہیں؟ مضاف الف لام کے بغیر ہوگا، مضاف کا اعراب ہلکا ہوگا اور مضاف علیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آج کا سبق ختم کرتے ہیں۔ مرکب اضافی کے بقیہ حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اس بات کے ساتھ آج کا سبق ختم کرتے ہیں، جو کچھ تم دوسروں کے سامنے کرتے ہوئے گھبراتے ہو، اسے اکیلے میں بھی نہ کیا کرو۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔